واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہماری موٹیویشنل ٹاک سیریز کی کلاس ہے جس میں ہم امہات المومنین سیریز پر بات کر رہے ہیں. الحمدللہ اب تک ہم نے تقریباً 5 امہات المومنین کی حیات مبارکہ اور ان کی زندگی کے واقعات اور حالات کو تفصیلی طور پر ہم نے دیکھا اور ان کی زندگیوں سے اپنے لیے ہم نے لیسنس بھی لینے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں لیسنس لینے والے بلکہ ان کو سیکھ کر ان پر ہم سب کو عمل کرنے والے بنائیں. تو الحمدللہ آج جو 6 امہات المومنین ہیں جن کا نام سلمہ ہے، مشہور سلمہ کے نام سے آپ مشہور ہیں، آپ کا لقب جو ہے المومنین ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے the mothers of the believers میں شامل کیا ہے. تو الحمدللہ آئیے ہم ان کے تعلق سے یعنی زندگی کے جو واقعات اور حالات ہیں اس کو ہم تفصیلی طور پر دیکھتے ہوئے پھر ان سے کچھ لیسنس اپنے لیے ہم لینے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے سلمہ جو ہیں ان کے پرسنل ڈیٹیلز ہیں اور ان کی جو خاص کیریکٹرسٹک ہیں، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کی جو پرسنالٹی ہے اور ان کی جو ذہانت ہے، وہ کون سی غیر معمولی صلاحیتیں اور خوبیاں آپ کے اندر تھی جس کی وجہ سے آپ یعنی اسپیشل بنی، خاص بنی اور تاریخ میں آپ کا نام رقم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی جنت کی خواتین میں سے کہا ہے. تمام امہات المومنین کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کی بشارت ان کو دنیا میں دی ہے. تو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ کے سلسلے میں بھی یہی بات کہی تھی اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی جنتی ہیں. تو ہمارا مقصد، ہماری زندگیاں، ہمارا لائف سٹائل امہات المومنین کی زندگیوں کی طرح ہونا چاہیے. ہمیں خود کہا گیا ہے کہ ہم کس کو رول ماڈل بنائیں. امہات المومنین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، جو فرسٹ فیملی ہے، اس گھرانے کی خواتین کو جو ہماری مائیں ہیں ان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنانے کا حکم دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایک آئیڈیل گھرانہ تھا. آپ کی ازواجی زندگی یعنی آپ کی پرسنل لائف، آپ کی فیملی لائف، آپ کی پروفیشنل لائف، اس تمام کے تعلق سے ہمیں امہات المومنین سے بہت ہی تفصیلی طور پر معلومات ملتی ہیں. ان امہات المومنین نے آپ کی جو پرسنل لائف ہے، آپ کی جو فیملی لائف ہے، اس کی چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل ہمارے سامنے رکھی ہے. اگر یہ خواتین اتنی یعنی خوبی کے ساتھ ان یعنی معاملات کو نہ دیکھتی، فیملی لائف کو آبزرو نہ کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نہ گزارتی تو پھر ہمارے سامنے یہ معاملات آتے ہی نہیں تھے. تو سب سے صحیح سورس اور سب سے صحیح حقدار آپ کی فیملی لائف کو ڈسکرائب کرنے والے جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی خود گزاری ہے، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہمیں جو ملتی ہے وہ امہات المومنین کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. کوئی بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی لائف کے تعلق سے ہم چاہے آپ کی وہ پرسنل ڈیٹیلز ہوں یا پروفیشنل ڈیٹیلز ہوں یا آپ کا اخلاق ہے، آپ کا رویہ ہے، آپ کا سلوک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے طور پر امہات المومنین کے ذریعے ہم تک پہنچی. تو یہ ہم پر اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان خواتین کے ذریعے ہم کو یعنی اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہم تک پہنچا ہے اور یہ محفوظ رہا ہے اور آج تک 1400 سال تک یہ محفوظ رہا ہے اور قیامت تک اس کو محفوظ اللہ تعالیٰ رکھے گا انشاءاللہ. تو ہمارے لیے ان کی زندگیاں ایک نمونہ ہیں، ان کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو چلانے کی کوشش کرنا ہے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنتی بنیں تو جنتی بننے کے لیے یعنی اسلام کو جاننا یا اسلام کے لیے صرف محبت رکھنا دل میں کافی نہیں ہے. اسلام پر عمل کرنا اور اسلام کے لیے قربانیاں دینا اور اسلام کو اپنی زندگی میں اپنے سے آگے رکھنا، یہ چیز کسی بھی انسان کو جنتی بناتی ہے.
اور یہی چیز ہمیں امہات المومنین کی زندگیوں سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ انہوں نے نہ صرف اسلام سے محبت کی بلکہ اسلام کو عمل کیا، اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی خواہشات، اپنے نفس، اپنی یعنی چیزوں کی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، سیکریفائسز دی ہیں اسلام کی خاطر، اپنے وقت کی، اپنے مال کی، اپنی سوچ کی، اپنے خواہشات کی، تب جا کر یہ اسلام ان کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا ہے۔ تو ہمارے لیے سب سے پہلی چیز جو سیکھنے کی ہے کہ اسلام سے خالی محبت، اسلام سے محبت کے دعوے ہمیں ہرگز اور ہرگز جنت میں نہیں لے جاتے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام پر عمل کریں، اور اسلام پر عمل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو شخص سچے دل سے چاہتا ہے وہ اسلام پر عمل کرنا، اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ مذہب اور یہ اسلام جو ہے ہم سے قربانیاں مانگتا ہے، ہمارے وقت کی، ہمارے مال کی، ہماری خواہشات کی، ہمارے جذبات کی، ہمارے احساسات کی، ان تمام چیزوں کی ہر قدم پر ہمیں چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تب جا کر اس کی جو اسلام کی محبت ہے، حلاوت ہے، ایمان کی چاشنی جو ہے، ایمان کا جو مزہ ہے، اسلام کا جو مزہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم ہند بنت ابی امیہ سلمہ کی زندگی سے یہی سیکھنے والے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی خاطر یعنی بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور اسلام سے ان کو شدید قسم کی رغبت تھی اور محبت تھی، اور انہوں نے اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ محفوظ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے، اور پھر ہم تک اس کو پہنچایا ہے۔ تو اکثر اسکالرز کہتے ہیں کہ ذہانت میں اور یعنی عقل مندی میں، ذہانت میں، انٹیلیجنس میں، اخلاق میں، کردار میں جو ہے سلمہ جو ہیں حضرت عائشہ کے برابر تھی، یعنی دونوں کا انٹیلیجنس لیول اور دونوں کے اخلاق، دونوں کے کردار اور دونوں کا جو علم سیکھنے کا شوق اور اس کو محفوظ کرنا اور اس کو یعنی لوگوں تک، امت تک پہنچانے میں ان دونوں کا مرتبہ یعنی برابر کا ہے، اور اکثر دونوں میں ایک قسم کا کمپٹیشن بھی رہا کرتا تھا، اور ان دونوں نے اسلام کے لیے بہت یعنی احادیث جو ہیں امت تک پہنچائی ہیں، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف کے تعلق سے نجی معاملات جس کو کہا جاتے انتہائی جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں ان کو تک بھی بہت ہی بہتر طریقے سے حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچایا ہے۔ تو ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے حضرت عائشہ اور سلمہ کا، کہ ان کی محنتیں اور ان کی کوششیں اور ان کی احادیث کو محفوظ رکھنے کا شوق اور امت تک پہنچانے کا شوق اور اس کے لیے محنتیں اور کوششیں، جس کی وجہ سے آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی، پرسنل لائف، پرائیویٹ لائف کی باتیں بھی اس میں بھی ہمیں سننا ملتی ہے، اور اس پر بھی ہمیں گائیڈ لائنس ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے رہنما بنائے اور ان کی زندگیوں سے ہم سب کو سبق لینے والا بنائے۔ تو آئیے ہم اس ایسی مشہور خاتون، ایک ایسی ہستی جو بہت ہی مشہور بھی تھیں اور جنہوں نے بہت سارے سیکریفائسز اس دین اسلام کے راستے میں دیے ہیں، بہت ساری تکالیف اٹھائی ہیں اور بہت ساری مشکلات اٹھائی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کی ایک بہت بڑی خدمت ملی ہے، اور وہ ہے حدیث کو محفوظ کرنا اور امت تک پہنچانا۔ تو الحمدللہ حضرت عائشہ کے برابر کا ان کا مرتبہ اسکالرز بتاتے ہیں۔ تو آئیے چند ان کی پرسنل جو ڈیٹیلز ہیں کہ یہ کب پیدا ہوئی، کب انتقال ہوا، اور ان کا خاندان کون سا تھا، ان کا قبیلہ کون سا تھا، اس کی ڈیٹیلز ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، آپ کب پیدا ہوئی ہیں؟ تو ان کا اصلی نام جو ہے وہ ہند بن ابی امیہ ہے، اور 580 میں آپ پیدا یعنی 580 یا 596 میں آپ پیدا ہوئی ہیں، اور مکے حجاز میں آپ پیدا ہوئی ہیں، اور یہ آج کل سعودی عربیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور آپ کا انتقال جو ہوا ہے یعنی ذوالقعدہ میں ہوا ہے، 683 میں ہوا ہے، اور مدینہ حجاز میں ہوا ہے، اور یہ بھی کیا ہے آج کل سعودی عربیہ میں موجود ہے۔ تو آپ کو کہاں پہ دفن کیا گیا؟ آپ کا جو ریسٹنگ پلیس ہے وہ جنت البقیع ہے، مدینہ ہے، حجاز ہے، اور یہ بھی سعودی عربیہ میں ہے، اور آپ یعنی پہچانی جاتی ہیں وائف آف دا اسلامک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا جو لقب ہے وہ مدرس آف دا بلیورس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کے لقب سے قرآن میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب اللہ نے دیا ہے، اور آپ ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں ہیں۔
یہ بھی آپ کا ایک لقب ہے. یعنی امہات المومنین کو مدرس آف دا بلیور بھی کہا جاتا ہے اور ام المومنین بھی، یعنی امت کی مائیں ان کو کہا جاتا ہے. آپ کے یعنی 2 نکاح ہوئے. جو سب سے پہلا آپ کا نکاح ہوا، یعنی آپ کے جو پہلے شوہر ہیں ان کا نام ابو سلمہ ہے، یعنی عبداللہ بن عبد الاسد ہیں. اور ان کا انتقال آپ دیکھیں جمادی ثانی میں ہوا ہے 624 میں، اور اس کے بعد پھر آپ کا 625 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا دوسرا نکاح ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے پہلے شوہر جن کا نام ابو سلمہ ہے، یعنی ام سلمہ اور ابو سلمہ، یہ کیا ہے، ان کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام سلمہ ہے. تو اس بیٹے کے نام سے یعنی ماں اور باپ دونوں مشہور ہیں. تو بیٹے کا نام سلمہ ہے اور ماں بھی ام سلمہ کے نام سے مشہور ہوئی اور باپ بھی ابو سلمہ کے نام سے مشہور ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے پہلے شوہر سے 4 اولادوں سے نوازا ہے، یعنی زینب ہے، سلمہ ہے، زرع، عمر اینڈ رقیہ. تو یہ کیا ہے، 4 بیٹوں یعنی 4 اولادیں، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے شوہر سے نوازا تھا. اور پھر آپ کے والدین بھی بہت ہی مشہور ہستیاں ہیں، اور آپ کے والدین جو ہے وہ بہت ہی بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے. جی کسی کا مائک کھلا رہ گیا، آپ پلیز بند کر لیں. تمام بہنیں آپ لوگ اپنے مائک کو بند رکھیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے پہلے شوہر ابو سلمہ سے 4 اولادوں سے نوازا، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. اور آپ کا خاندان عربوں میں آپ کا خاندان یعنی خاص طور پر نسب نامہ جس کو لینیج کہا جاتا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو آپ کے والدین جو ہیں ان کے بھی نام آئے ہیں اور یہ بہت مشہور ہستیاں تھیں. ابو امیہ ابن المغیرہ، اور والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر ابن ربیعہ ہے. اور آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں یعنی آپ کے رشتہ دار بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں. الموجر، یہ آپ کے بھائی ہیں. قریبہ ہے، خالد ہے. خالد یعنی خالد بن ولید جو ہیں آپ کے پیٹرنل فرسٹ کزن ہوتے ہیں. پھر آپ کی جو فیملی ہے قریش کی، بہت ہی معزز اور بہت ہی ریسپیکٹڈ اور بہت ہی مشہور اور بہت ہی یعنی معزز قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، اور اس قبیلے کا نام بنو مخزوم تھا. تو یہ بنو مخزوم بھی کیا ہے، مکے میں ایک بہت بڑا معزز اور بہت ہی بہترین اور بہت ہی شاندار اور بہت ہی اعلیٰ خاندان مانا جاتا ہے. تو آپ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا. اور آپ کے یعنی رشتہ داروں میں آپ دیکھتے ہیں خالد بن ولید جو ہیں آپ کے کزن ہوتے ہیں، اور عمار بن یاسر جو سب سے پہلی اسلام کی جو فیملی جو شہید ہوئی ہے، عمار بن یاسر اور ان کی یعنی ماں اور باپ، جن کو سمیہ جو ہیں، حضرت سمیہ جو ہیں اسلام کی پہلی شہید خاتون، یہ فیملی بھی آپ کی رشتہ دار ہوتی ہے. اور عمار بن یاسر جو ہیں آپ کے دودھ شریک بھائی ہوتے ہیں، یعنی عمار بن یاسر کی آپ بہن بھی ہیں اور یہ دونوں نے ایک یعنی دائی سے دودھ پیا ہے. تو اس لحاظ سے آپ کا یہ جو اسلام کی جو سب سے پہلی فیملی ہے اور جن اسلام کی جو سب سے پہلی خاتون شہید ہوئی ہیں، ان کے خاندان سے بھی آپ کا ایک گہرا تعلق ہے، اور وہ کون سی، عمار بن یاسر کی فیملی ہے. تو یہ خواتین کوئی معمولی خواتین نہیں تھیں، یہ خواتین کوئی معمولی گھرانوں سے ان کا تعلق نہیں تھا، اور یہ خواتین کوئی معمولی خواتین نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو نسب بھی بہت ہائی لیول کا دیا تھا، خاندان بھی بہت معزز دیا تھا، اور پھر ان کے والدین بھی بہت بڑے یا نامور شخصیات تھیں، اور پھر ان کے جو رشتہ دار تھے بڑی بڑی شخصیات جنہوں نے اسلام کے لیے بہت ہی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. آئیے چند باتیں آپ کے یعنی والد کے سلسلے میں اور آپ کے خاندان کے سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ آپ جو ہیں، آپ کا جو پیدائشی نام ہے، جو اصلی نام ہے وہ ہند تھا آپ کا. اور آپ کے جو والد ہیں ان کا نام ابو امیہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقظہ، اور آپ یعنی مشہور جو تھے سہیل اور زاد الراقب کہا جاتا ہے. یہ زاد الراقب کیا ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے یہ ان کے سلسلے میں بھی ہمیں کافی یعنی ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ آپ کے والد جو ہے بہت ہی جنرس پرسن تھے، یعنی آپ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے. آپ بہت زیادہ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ نے بڑے خاندان سے آپ کا تعلق تھا، مالدار خاندان سے آپ کا تعلق تھا، نامور خاندان سے آپ کا تعلق تھا. اللہ نے آپ کو سردار
کے منصب سے نوازا تھا، یعنی آپ اپنے بنی مخزوم جو ہے اس خاندان کے اس قبیلے کے سردار تھے، اور سلمہ جو ہیں اس قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں۔ تو آپ دیکھیے آپ کے والد نہ صرف سردار تھے، لیڈر تھے بنی مخزوم کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی غیر معمولی صلاحیتوں سے بھی نوازا تھا۔ تو آپ خاص طور پر بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور آپ بہت زیادہ صدقہ خیر خیرات کیا کرتے تھے، خاص طور پر جس طرح سے یعنی قریش کو بنی ہاشم جو ہے حاجیوں کو پانی پلانے کا کام کیا کرتے تھے، اور یعنی مکے کی یعنی طواف کے لیے، حج کے لیے جو لوگ دور دراز کے مقامات سے سفر کر کے ٹریول کر کے مکہ آتے تھے حج کے لیے، تو بنی ہاشم کو یہ شرف حاصل تھا، یہ مرتبہ تھا، یہ پوزیشن دی گئی تھی کہ وہ لوگ جو ہے حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، ان کو ٹھہراتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی یعنی شرف کی بات، بہت بڑی ریسپیکٹ کی بات مانی جاتی تھی۔ اس وجہ سے بنی ہاشم کو ایک بہت بڑا یعنی مقام اور عزت حاصل تھی۔ اسی طرح سے بنی مخزوم کو بھی کیا ہے، ان کے برابر ایک بڑا مقام حاصل تھا، اور ان کے والد کو خاص طور پر ٹریولرز جو ہیں، مسافر جو ہیں، ان کی خدمت کرنے کا، ان کا خیال کرنے کا، ان کو کھانا کھلانے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور آپ بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، اور آپ خاص طور پر یعنی جو ٹریولرز ہیں، مسافر ہیں، جو مسافر آتا اس کو آپ یعنی ٹھہرانا، ان کو کھانا کھلانا، ان کی خدمت کرنا آپ کو بہت پسند تھا، اور آپ یہ اس کام کی وجہ سے یعنی سارے عرب میں مشہور بھی تھے کہ آپ بہت سخی ہیں، بہت مالدار ہیں، اور بہت ہی کھلے دل کے ساتھ آپ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر غور کا یہ مقام ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جو اسلام سے واقف نہیں ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، ان تک اسلام ابھی پہنچا نہیں ہے، لیکن جاہلت کے دور میں بھی، جہالت کے دور میں بھی آپ دیکھیے ان کے اندر وہ غیر معمولی صلاحیتیں اور وہ غیر معمولی یعنی خوبیاں ہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت ہی یعنی عام کراؤڈ سے یعنی الگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی عام اس زمانے کی جو جہالت ہے، اس زمانے کی جو برائیاں ہیں، ان برائیوں سے یہ بالکل یعنی الگ بھی ہیں، اور بالکل ان کی خوبیوں کی وجہ سے اس ماحول میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی ہے، لوگ ان کی خوبیوں کی وجہ سے، ان کی کیریکٹرسٹک کی وجہ سے ان کو جانتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ان کے اندر کوئی اسلام نہیں ہے، یہ اسلام سے واقف بھی نہیں ہے، ابھی اسلام آیا بھی نہیں ہے، یہ تو جہالت کے دور کے لوگ ہیں، لیکن ان کی خوبیوں نے انہیں جہالت میں بھی آپ دیکھیں گے عزت سے، مرتبے سے، اور ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت کے ذریعے سے ان کو یعنی ان کا نام باقی رہا ہے۔ تو اس کے لیے یعنی جو شخصیات بھی جاہلت میں آپ دیکھیں گے جن کے کیریکٹرسٹک، ان کا جن کا کردار اور اخلاق اچھے تھے، اسلام آنے کے بعد بھی ان لوگوں نے ان کیریکٹرسٹک اور ان خوبیوں اور ان کوالٹیز کی وجہ سے انہوں نے اسلام کی بھی بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ تو ہمارے لیے اس میں سیکھنے والی بات یہ ہے کہ انسان اخلاق اور کردار کی وجہ سے آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی بنتا ہے۔ انسان مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، یا شہرت کی وجہ سے، یا پھر آپ دیکھیں گے یعنی خوبصورتی کی وجہ سے یہ جو مشہور ہوتا ہے بہت ہی وقتی ہوتی ہے، اور بہت ہی ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اصل جو پائیدار خوبیاں ہیں انسان کا کردار ہے، انسان کا کیریکٹر ہے، جو اس کو آؤٹ اسٹینڈنگ بناتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ یعنی آپ کے والد جو ہیں المغیرہ جو ہیں، یہ کس وجہ سے مشہور ہوئے؟ زاد الرقیب، یعنی آپ کو جو یہ خطاب ملا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ غریبوں کو یعنی ٹریولرز کو بہت زیادہ کھانا کھلایا کرتے تھے، اور لوگوں کے اوپر آپ بے حساب اپنے یعنی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بے حساب صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، سخاوت کیا کرتے تھے۔ تو عربوں میں یہ جو کوالٹیز تھی، تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو یہ خاص کوالٹیز تھیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یعنی بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان میں برائیاں بھی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر معمولی ان میں اچھائیاں بھی تھیں، جو دوسری قوموں میں، اس زمانے کے دوسری علاقوں میں لوگوں میں یہ بہت کم پائی جاتی تھی۔ تو اللہ نے شاید ان کی ان خوبیوں کی وجہ سے، ان کیریکٹرسٹک کی وجہ سے، ان سے اسلام کی خدمت کا اللہ نے کام لینے کے لیے ان کو چنا ہے۔ تو اللہ چنتا ہے اپنے بندوں کو، تو اسلام نہ آنے کے باوجود بھی ان کی خوبیوں نے، ان کے کیریکٹرسٹک نے یعنی ان کو ایک معزز بنا دیا، اور ان کو ایک اچھی شخصیت بنا دیا۔ اور یہ بہت ہی جو
جس کو کہا جاتا ہے نا ایلیٹ، یعنی سماج اور سوسائٹی کے بہت ہی جس کو کریم آف دا سوسائٹی کہا جاتا ہے، ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور ان کو دیکھ کر یعنی ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے جو ایلیٹ کلاس ہوتا ہے اور جو بہت ہی یعنی جس کو کریم آف دا سوسائٹی کلاس کہلاتا ہے، تو یہ کلاس اگر صحیح راستے پر ہو تو آپ دیکھیں گے جو دوسری کلاسز ہیں جیسے مڈل کلاس ہے یا لوور کلاس ہے یا پور کلاس ہے، تو یہ ہائر مڈل کلاس ہے، یہ لوگ ان کو دیکھ کر چلتے ہیں. تو ایلیٹ جو ہوتا ہے، کریم آف دا سوسائٹی جو ہوتی ہے کسی بھی سماج اور سوسائٹی میں، کسی بھی علاقے میں، ان کی ایک خاص اہمیت ہم اسلام کی جب اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ لیڈرشپ کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، اور ان کی لیڈرشپ، ان کی خوبیاں اور ان کی صلاحیتیں ان کو ایلیٹ بناتی ہیں. تو لوگ ان ایلیٹ کلاس کو ان کی جو ٹرینڈز ہیں، وہ کیسا لباس پہنتے ہیں، وہ کیسا بیٹھتے ہیں، وہ کون سی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، کون سی چیزوں کو نہیں، ان لوگ کون سی چیزوں کو فالو کرتے ہیں، کون سی چیزوں کو، تو وہ کلچر بناتے ہیں، ایک سوسائٹی میں ایک ماحول بناتے ہیں، اور پھر تمام لوگ ان کو دیکھ کر کیا ہے سوسائٹی میں فالو کرتے ہیں. تو اکثر آپ دیکھیں گے ایلیٹ کلاس جب کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ کیا ہے دوسرے عام لوگوں کو یعنی اسلام قبول کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے، ان کو اپنے آپ کو چینج کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے. تو اکثر ہم نے دیکھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چاہے بنی اسرائیل ہو اور یا دوسری کلاسز یعنی دوسری جو قومیں ہیں جن کا ذکر آیا ہے، تو سب سے زیادہ مخالفت دین اسلام کی جن لوگوں نے کی ہے وہی یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ کریم آف دا سوسائٹی ہے. کیوں انہوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی ہے؟ کیوں انہوں نے اسلام کو جلد قبول نہیں کیا اور انہوں نے ریزسٹ کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ ہماری اسلام کی وجہ سے ہماری پوزیشن، ہمارا جو مقام اور مرتبہ سوسائٹی میں ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر ہم اسلام کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت ایک لیڈر کے ہم مان لیں گے تو ہماری لیڈرشپ ختم ہو جائے گی، اور جو ہم ایلیٹ کلاس ہونے کی وجہ سے لوگ ہم کو جو فالو کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، ہمارا مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا. تو سب سے زیادہ اسلام کی جو مخالفت جن لوگوں نے کی ہے، ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ وہ سرداروں نے، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر بتا دیا کہ اس قوم کے سرداروں نے، بنی اسرائیل کے سلسلے میں آتا ہے کہ اس قوم کے سرداروں نے سب سے زیادہ مخالفت کی، اور ان کی مخالفت کی وجہ ان کی اپنے اقتدار، اپنے اختیار اور اپنی جو نام اور شہرت ہے اس کے ختم ہونے کا ان کو ڈر اور خوف تھا. تو اس وجہ سے، اور پھر منافقین بھی اس وجہ سے پیدا ہو گئے. اسلام آنے کے بعد منافقین کا گروہ پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی کا، کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اسلام از گوئنگ ٹو بیکم اے ٹرینڈ سیٹر، رول ماڈل، تو ان لوگوں نے دیکھا موقع کی نزاکت کو دیکھ کر انہوں نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ جو فائدے حاصل ہو رہے تھے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو یہ کلاس جو منافقوں کا کلاس ہے، اسلام جب مدینے میں آیا، پھلنے لگا، پھولنے لگا، اس کو ترقی ہونے لگی، تو یہ منافقین کا گروہ پیدا ہونے لگا. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ سردار جو لوگ تھے وہ شدید مخالفت کرتے ہیں، اور پھر دوسرا اگر یہ اسلام سچے دل سے قبولتے نہیں ہیں تو پھر اسلام کے لیے یہ لوگ جو ہے ہمیشہ کے لیے ایک سردرد اور مصیبت بنے رہے ہیں، اور ان کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر کیا ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جب یہ کلاس اسلام کو سچے دل سے قبول لیتا ہے تو اسلام کو پھیلنے میں، پھلنے اور پھولنے میں آپ دیکھیں گے بہت کم وقت لگتا ہے. یہی چیز ہمیں مکے میں جو ایلیٹ کلاس تھا اس سے شدید مخالفت کی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو یہاں مدینے میں آنے سے پہلے ہی جو ایلیٹ کلاس تھا اس نے اسلام کا ساتھ دینے کا آپ سے وعدہ کر لیا. تو آپ دیکھیں گے جسٹ یعنی 10 سال کے عرصے میں اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. 13 سال تک مٹھی بھر لوگ مسلمان تھے، لیکن 10 سال میں کیونکہ مدینے کے جو ایلیٹ کلاس تھا اس نے ایکسیپٹ کر لیا تھا پورے دل سے اور ساتھ دے رہے تھے، تو 10 سال میں پوری دنیا میں اسلام پھیلا. لیکن وہی ایلیٹ کلاس جو تھا اس میں سے جو لوگ منافقت پر اتر آئے تھے، منافقوں کا گروہ بھی یہ ساتھ ساتھ پیدا ہو گیا تھا. اسلام کے لیے قیامت تک کے لیے یعنی نقصان پہنچانے والا گروہ ساتھ ساتھ فائدوں کے لیے جو شامل ہو گیا تھا، یہ مسلسل ہر قدم پہ اسلام کو نقصان پہنچانے لگا تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں اس سسٹم کو بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو یہ جو مخزوم تھے یعنی آپ کے جو فادر تھے، آپ سردار تھے، آپ صرف اس خاندان کی بیٹی نہیں تھی یا قبیلے کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ اس شخص کی سردار کی بیٹی تھی جن کے والد کے اندر یعنی اتنی ساری خوبیاں تھیں. اور یہ کیا تھا؟
یہ جو ہے بنی مخزوم جو ہے قریش کا ایک قبیلہ ہے، تو اس وجہ سے یہ کافی مشہور تھے کہ انہوں نے لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ کھانا کھلایا کرتے تھے اور مسافروں کو جو ہے آپ بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ الحمدللہ آپ ایک ایسے خاندان، ایک ایسے قبیلے اور ایک ایسی شخص کی بیٹی تھی، تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے یہ خاندانی جو جینز ہوتے ہیں نا، جس کو ہم جینز بولتے ہیں، تو یہ کیا ہے، ٹرانسفر ہوتے ہیں جینز جو ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے خاص طور پر شادی بیاہ کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان بھی دیکھا جاتا ہے، خاندان ہی بنیاد نہیں ہوتی ہے لیکن خاندان دیکھتے ہیں کہ کون سے خاندان سے، کون سے قبیلے ہے۔ یہ طریقہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جو خاندان اور قبیلے ہوتے ہیں ان کی خاص ٹریٹس ہوتی ہیں، ان کے خاص جینز ہوتے ہیں جو ان کی اولادوں میں بھی وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو عربوں میں خاص طور پر اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ لڑکی کون سے خاندان اور کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ خاندان والوں میں خاص قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ جیسے عمر بن خطاب ہے، تو آپ کے خاندان میں یعنی سفارت کاری یعنی ایمبیسڈر، یعنی دوسرے ملکوں کے ایمبیسڈر بننا اور وہاں جا کے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا اور اپنے ملک کے فائدے کے لیے، مفاد کے لیے کام کرنا اور بہت اچھے طریقے سے نیگوشیٹ کرنا، یعنی معاملات کو حل کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اختلاف آ جائے تو ہر کنٹری اپنے ایمبیسڈر کو دوسرے کنٹریز میں بھیجتا ہے۔ تو کسی معاملے میں بھی سفیر آتے ہیں، ایمبیسڈرز آتے ہیں، قاصد آتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو مڈلنگ کرنے کے لیے ایسی شخصیات کو انتخاب کیا جاتا ہے جو بہت ہی ہوشیاری کے ذریعے اور بہت ہی اچھے طریقے سے یعنی بات کریں اور پھر اس کو معاملے کو حل کریں۔ تو یہ حضرت عمر کے خاندان میں تھا، تو آپ کے ساتھ ہی خطاب بول کے لگ گیا، یعنی آپ لوگ بہت ہی اچھے اوریٹر تھے۔ اوریٹر یعنی بہت اچھی اسپیچ دینے والے، بہت اچھی طریقے سے بات کرنے والے۔ تو آپ دیکھیں گے جن لوگوں کو یہ خوبیاں پسند تھیں تو وہ پھر خطاب گھرانے کی لڑکیوں سے، حضرت عمر میں جو کوالٹیز تھیں اس وجہ سے ان کے خاندان کے لڑکے لڑکیوں سے شادی کرنے میں پیش رفت کرتے، یعنی پسند فرماتے تھے۔ تو اسی طرح سے یعنی شادی بیاہ کے معاملے میں خاندان کا جینز کیونکہ ٹرانسفر ہوتے ہیں اور وہ خوبیاں جو ہے ماں باپ کے جو ہوتے ہیں بچوں میں بھی آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اچھے اخلاق اور اچھے خوبیوں کے ہم خود رہیں گے تو ہم ایک اچھے خاندان، ایک نامور خاندان کو بھی ہم پرورش کریں گے، ایک نامور خاندان ہم بھی بنا سکتے ہیں اور ہماری اچھی خوبیاں جینز کے طور پر ہماری اولاد میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ تو لوگ اکثر یعنی یہ ہوتا ہے کہ صرف خاندان کا نام سن کر بھی بچیوں سے شادیاں کرتے ہیں، وہ خوبصورتی نہیں دیکھتے، وہ ان کی یعنی کیا ہے کیسے ہے کچھ بھی نہیں، بس وہ فلاں خاندان کی فلاں کی بیٹی ہے تو کافی ہے، اس سے ان کو اپنے گھر کی بہو بنا لیتے تھے۔ تو اس طرح سے ان کو یہ لگتا تھا کہ ہماری نسل، آنے والی نسل جو ہے وہ بہترین ہوگی اور صحیح ماں کے ہاتھ میں ہم نے اپنی نسل کو دیا ہے اور صحیح لڑکے کے ہاتھ میں ہم نے اپنی بیٹی کو دی ہے، صحیح خاندانی لڑکے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کو دی ہے۔ تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں معنی رکھتی ہیں اور ان چیزوں کو دیکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں، لیکن یہی بنیاد بنانا یہ بھی غلط ہے۔ اسلام اس چیز کو بھی پروموٹ نہیں کرتا۔ جو غیر خاندانی لوگ ہیں، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، جو کنورٹس بھی ہیں، وہ بھی یعنی ان کے اندر بھی بہت اچھی خوبیاں ہوتی ہیں، تو ان سے بھی ہم نکاح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لیکن یہ کہیں نہ کہیں چیزیں ان کی اہمیت اور افادیت ہے، خاندانی لڑکا اور لڑکی کے اور ان کی خاندان کس وجہ سے مشہور ہیں، وہ اگر ہمیں پسند ہے تو پھر ہم ویسے لڑکیوں سے بھی لڑکے سے اپنے بچیوں کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اکثر آج کل کیا ہو رہا ہے، خاندان میں مکس اپ ہو رہے ہیں کہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، خاندان خراب نہیں ہونا بول کے اپنے ہی خاندان میں یعنی اپنے برابر کے خاندانوں میں بیٹیاں دیتے، داماد لے کر آتے، لیکن اب کیا ہو گیا ہے، بغیر خاندان کے کہیں بھی بیٹیاں دے رہے ہیں، کہیں سے بھی لڑکیاں لے کر آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، جینس بھی اب مکس اپ ہو رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اب کیا ہے، خاندانوں میں وہ خاندانی بات باقی نہیں رہ گئی، وہ روایات باقی نہیں رہ گئی ہیں، بلکہ مکس ہو جانے کی وجہ سے جینس میں بھی کیا ہے، کافی فرق ہو گیا ہے اور بہت ہی یعنی کمزور جینس کے، کمزور قابلیت کے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ بٹ یہ چیزیں ہیں لیکن ان کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، ون آف دا گڈ فیکٹرز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ساری چیزیں یہ بنیاد نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے لوگ ماں باپ کو دیکھتے ہیں، خاندان کو دیکھتے ہیں، قبیلے کو دیکھتے ہیں، بھائی بہن کون ہیں، نانا دادا کون ہیں، یہ ساری چیزیں اس لیے دیکھی جاتی ہیں کیونکہ یہ چیزوں کا اثر ہوتا ہے، یہ چیزیں کہیں نہ کہیں پرورش میں ظاہر ہوتی ہیں، معاملات میں ظاہر ہوتی ہیں، ان کی اہمیت ہوتی ہے۔
تو الحمدللہ ایسے خاندان اور ایسے شخص کی یہ بیٹی ہیں. تو ان کی جو کنورژن ٹو اسلام ہے اور آپ کا جو ہجرہ ہے یعنی مائگریشن ٹو مدینہ جو ہے، اس کی بھی ہمیں بہت ہی بہتر طریقے سے یعنی معلومات ملتی ہیں اس کے تعلق سے ہمیں، کہ آپ کا جو یعنی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ یعنی اسلام آپ نے آپ کے جو شوہر ہیں ابو سلمہ جو ہیں ان سے آپ کا جب نکاح ہوا، یعنی سب سے پہلا جو نکاح آپ کا ہے ان کی اپنے چچا زاد بھائی جو ہیں ابو سلمہ جو ہیں، ابو سلمہ بن عبد الاسد سے ہوا تھا. اور یہ کہ یہ اسد عبد الاسد جو ایک قبیلہ ہے یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور یہ آپ کے کزن ہیں. تو آپ دیکھیں اسلام میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ کزن سے میرج بھی یعنی خاندان اور قبیلے کی وجہ سے یہ لوگ پریفر کرتے تھے. لیکن اب ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فرسٹ کزن اس کے بعد پھر کزن یعنی تیسری شادی بھی کزن کزن میں ہو تو پھر بہت ساری یعنی جینز کی جو ہے ڈیز آرڈرز پیدا ہو جاتے ہیں کزن کزن کی میرج کی وجہ سے، یعنی بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اب سائنس ہمیں یہ کہتی ہے تو پھر ہمیں احتیاط کی بھی ضرورت ہے. یعنی فرسٹ کزن ٹھیک ہے ایک جنریشن کزن میں ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہو جاتی ہے، چوتھی کزن کزن میں ہی میرجز ہو رہے ہیں بار بار، فرسٹ جنریشن سیکنڈ تھرڈ فورتھ، تو پھر آپ دیکھیں گے بہت ساری یعنی جینیٹیکل ڈیز آرڈرس کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں آپ کا پہلا نکاح جو ہے آپ کے چچا زاد بھائی ابو سلمہ بن اسد سے ہوا. وہ نہایت ہی سلیم الطبع تھے، یعنی سلیم کے بعد ہی بہت ہی اچھے نیک قسم کے نوجوان تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ یعنی دعوت تبلیغ کا آغاز کیا تو ناممکن تھا کہ جو شخص انتہائی نیک طبیعت کا شخص ہو وہ کیسے اس یعنی گونج سے اس آواز سے بے خبر رہتا اور اسلام قبول نہ کرتا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کی طبیعتیں نیک اور پاکیزہ بنائی ہیں آپ دیکھیں گے وہ حق بات اور صحیح بات سے بہت جلد متاثر ہوتے ہیں اور بہت جلد اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو یہی معاملہ آپ کا بھی تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا، ابھی علانیہ کا دعوت کا کام شروع بھی نہیں ہوا تھا اور دار ارقم میں مسلمان جمانہ یعنی دار ارقم جو ہے ایک سنٹر کے طور پر ابھی بنا بھی نہیں تھا. تو بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ 11ویں شخص تھے، 11 شخص تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. یعنی آپ سے پہلے صرف 10 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا اور آپ 11ویں شخص تھے. 11 آپ کا نمبر آتا ہے اسلام قبول کرنے والوں میں. اور آپ جب ابو سلمہ نے اسلام کو قبول کیا تو آپ نے ان کے ساتھ اسلام کو قبول نہیں کیا بلکہ چند دنوں کے بعد یا مہینوں کے بعد یا سال کے بعد آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے. تو بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کا نمبر 15 ہے، یعنی 11ویں نمبر آپ کے شوہر ہیں، اس کے بعد 4 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور 15 نمبر پہ سلمہ کا یعنی ذکر آتا ہے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. تو یہ شخصیات یہ دونوں میاں اور بیوی جو ہے سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو ہسبینڈ 11ویں نمبر پر ہیں اور بیوی جو 15ویں نمبر پر ہیں. تو الحمدللہ ان دونوں نے اسلام کو بہت جلد قبول کیا اور انہوں نے اپنے میاں بیوی نے اپنے قبیلہ جو ٹرائب تھا اس کی مخالفت یعنی پرسیکیوشن اور دوسرے یعنی ٹارچر کو کیا ہے برداشت کرتے ہوئے کھلم کھلا انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا. اور اسی زمانے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سلمہ نے بھی کیا ہے اسلام کو قبول کر لیا. تو یہ دونوں جو ہیں سابقون الاولون میں شامل ہو گئے اور انہوں نے بہت پہلے اسلام کو قبول کر لیا. اور خاص طور پر ان سید روحوں نے اسلام کی خاطر بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، یعنی بڑے بڑے تکلیف اٹھائی ہیں. ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے اسلام کے ذریعے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو ہم لوگ پورے اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. جہاں کہیں اسلام سے ہم کو یعنی اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ظاہری طور پر ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ لوگ ہماری مخالفت کریں گے یا پھر ہم کو لک ڈاؤن کر کے دیکھیں گے یا پھر ہم کو پسند نہیں کریں گے یا پھر ہمارے خاندان میں قبیلے میں کوئی لوگ یہ اسلام پر عمل کرنے والوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، تو پھر کیا ہے ہم بھی ہیزیٹیٹ کرنے لگتے ہیں اور ہم بھی پیچھے ہٹنے لگتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گی تو لوگ پھر مجھے بھی یا ملا مولانی کہیں گے یا پھر بہت زیادہ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں کہیں گے، مجھے لک ڈاؤن کر کے دیکھیں گے، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے. تو پھر فوراً کیا ہے ہم وہ چیزوں کو چھوڑنے لگتے ہیں اور جو آسان چیزیں ہیں ان پر ہم عمل کرتے ہیں. تو پک اینڈ چوز کا معاملہ ہمارا ہو جاتا ہے. تو اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو ہم بہت خوشی سے عمل کرتے ہیں. جہاں کہیں اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، مخالفت ہو رہی ہے، تکالیف ہو رہی ہیں، تو آپ دیکھیں گے فوراً پھر انسان پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور فوراً اپنے آپ کو یعنی پیچھے ہٹا لیتے ہیں اور پھر وہی چیزوں پر ہم
عمل کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں جو ہمارے ایگو کو سیٹسفائی کرتے ہیں. آج اسلام ہمارے لیے پسندیدہ اس وقت تک ہے جب تک کہ اسلام ہمارے ایگو کو سیٹسفائی کرتا ہے, ہمیں خوشی ملتی ہے. جب اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں مخالفت ہو رہی ہے, ہمیں مصیبتیں, آزمائشیں, باتیں سننے کو مل رہی ہیں, تو پھر آپ دیکھیں گے ہم فوراً کیا ہے وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں, فوراً اس راستے کو ہم بدل لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے نفس کو تکلیف ہو رہی نا, ہمیں وہ چیز اب پسند نہیں آ رہی ہے, یعنی ہم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, ہمیں ہمارے اوپر یعنی الزامات لگائے جا رہے ہیں, تو ہمیں نہیں پسند آتا. آپ بولتے ہیں کہ نہیں میں تو ہوں ہی نہیں ایسی, ہم ہیں ہی ایسی نہیں, تو لہٰذا ہم فوراً پیچھے رکھتے ہیں. لیکن یہ سید روحوں کو آپ دیکھیے, یعنی اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کیا تم یہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے, تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. تو اسلام کیا ہے, سچے دل سے ایکسپٹ کرنے پر آزماتا ہے اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے بازار میں جب آپ جاتے ہیں, سونے کی کوئی چیز خریدتے ہیں, تو آپ پیتل کی چیز آپ نے اٹھا لیا, غفلت سے آرٹیفیشل چیز آپ نے اٹھا کر گھر لائے ہیں. آپ ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سونے کا ہے, دکھ تو سونے کا ہی لگ رہا ہے, لیکن آپ جب دیکھیں گے تھوڑے دن کے بعد اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی شروع میں تو وہ ایگزیکٹلی لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں کہ واقعی یہ سونے کی چیز ہے دیکھ کر اس کے کلر کو, لیکن آپ دیکھیں گے تھوڑے دن کے بعد اس کے, کیونکہ وہ اصلی نہیں ہے, تو اس کا کلر چینج ہونے لگتا ہے, جو یلو پن ہے اس کی کمی آنے لگتی ہے. تو پھر کیا ہے, ہم بولتے ہیں ارے یہ تو پتل کا ہے, یہ ہم سونا سمجھ کے لے کر آئے اس کو, لیکن یہ تو نکل آیا پتل. تو کیوں ہم نے سمجھا, جب ہم نے اس کو استعمال کیا ہے وہ چیز کو تھوڑے دن تک, تو ہمیں پتا چلا کہ اس میں وہ خوبی نہیں ہے جس خوبی کو دیکھ کر ہم نے اس کو اٹھایا تھا. اور پھر ہماری طبیعت کیا ہو جاتی ہے, پھر اس پتل اس کے کلر میں فرق آ گیا تو ہم کو پہننا بھی پسند نہیں آتا, ہم فوراً نکال کے رکھ دیتے ہیں. اور پھر ہم اس دھوکے کی وجہ سے نا اپنے آپ کو بھی ملامت کرتے ہیں, اور پھر اس دکان والے کو بھی ملامت کرتے ہیں کہ کتنا بڑا دھوکا دیا اس نے ہمیں, کہ پیسے تو سونے کے لیے لیکن دی ہمیں چیز پتل کی. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اسلام کا معاملہ بھی یہی ہے کہ لوگ اس کی یعنی ظاہری طور پر جو نام ہے, شہرت ہے, عزت ہے, جو اس سے ملتی ہے, اس کی وجہ سے لوگ اس میں بولتے ہیں پروانوں کی طرح داخل ہو جاتے ہیں. لیکن جب داخل ہونے کے بعد جب یہ چلتے ہیں, تو ہمارے اندر کی جو نفسانی خرابیاں ہیں وہ ظاہر ہونے لگتی ہے, نکل آنے لگتی ہے اور تکلیف ہونے لگتی ہے. تو پھر کیا ہے, لوگ پلٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے, یہ اصل امتحان کا وقت یہی ہے کہ اب ایک مرتبہ اس راستے پر قدم رکھ دیا ہے, تو اب چاہے نام ملے, عزت ملے, شہرت ملے, یا تکلیف ملے, یا آزمائش ملے, یا مصیبت ملے, اب اس پر چلنا ہے. ہم نے اس کو حق سمجھ کر قبول کیا. ہم یہ بول رہے ہیں کہ نہیں ہم کو یہ معلوم ہی نہیں تھا, تو چلنے کے بعد ہی معلوم پڑتی ہیں چیزیں, راستے سے گزرنے کے بعد ہی راستے کی تکالیف, مشکلات اور پریشانیوں کا اندازہ ہوتا ہے. مگر اس کے باوجود بھی چلتے رہنا, یہ اصل چیز ہے اور یہ استقامت ہے. تو ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے مطابق, ان کی للہیت, ان کی اٹیچمنٹ کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرتا ہے. تو الحمدللہ ان سید روحوں کو, میاں اور بیوی کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے, اسلام کے راستے پر چلنے کی وجہ سے, اور بہت ہی زیادہ ان لوگوں نے مصیبتیں اور تکالیف کو اٹھایا ہے. تو لیکن آپ دیکھیں گے ان کی خوبی اور ان کی تعریف تاریخ میں کس وجہ سے رقم ہوئی, کس وجہ سے ان کا نام یعنی سید روحوں میں شامل ہوا, کہ ان کے مصیبتوں اور آزمائشوں نے ان کے اس راستے میں چلنے پر ذرہ برابر بھی ڈگمگائے نہیں. ان کے قدم آپ دیکھیں گے اس راستے پہ چلتے ہوئے چھالے آ گئے, قدم اٹھ نہیں رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ چل رہے ہیں, اس تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے ہنستے کھیلتے چل رہے ہیں, ظاہر ہونے ہی نہیں دے رہے ہیں کہ ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس راستے پہ چلتے ہوئے. تو یہ اصل چیز ہے, دین اسلام کو قبول کرنا, پھر اس راستے میں آنے والی ہر مصیبت, پریشانی اور تکلیف پر ہنستے کھیلتے اس راستے سے گزرتے رہنا, اور رتی برابر اپنے قدم نہ ڈگمگانا, یہ اصل چیز ہے, یہ اصل مومن کی پہچان ہے, یہ اصل مسلمان کی پہچان ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ چیک کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسی ایسی آزمائشوں میں ڈال کر, ایسے ایسے سچویشنز میں, ایسے ایسے معاملات میں ڈال کر انسان کو پرکھتا ہے کہ میرا بندہ یہ دعویٰ تو کر رہا ہے, لیکن یہ کتنا اس مصیبت آئی, پریشانی آئی, تو یہ ٹکتا ہے یا بھاگتا ہے. تو ٹکنے والا استقامت پر ہے, بھاگنے والا بھگوڑا کہلاتا ہے. اور بھاگنے والوں کی کبھی بھی عزت نہیں ہوتی, نہ اللہ کی نظر میں ہے اور نہ آپ دیکھیے دنیا والوں کی نظر میں, کہ انسان جس چیز کو حق سمجھا اور اس نے مصیبت آتے ہی چھوڑ دیا اور بھاگ گیا,
تو آپ دیکھیں گے کبھی بھی ایسے لوگ زندگی میں کوئی بھی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیتے، کوئی بھی بڑا کام کر ہی نہیں سکتے یہ لوگ۔ جو انسان مصیبت تکالیف میں بھی ثابت قدم رہے، جس چیز کو اس نے اچھا سمجھا اسی پر چلتا رہے چاہے کچھ بھی ہو، تو یہ اس کی اللہ کی نظر میں بھی اہمیت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑے بڑے مرتبوں سے اور بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو یہی چیز ہمیں سلمہ اور ابو سلمہ کی زندگی سے دیکھنے کو ملتی ہے، اور ان کی استقامت اور ان کی یعنی جو ہمت ہے ایک غیر معمولی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ان کی زیادہ حق سے ان کے قدم ذرہ برابر بھی نہ ڈگمگائے۔ جو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی تھی، کفار جو ہے اپنی یعنی ایذا رسانیاں، ایذا کس کو کہتے ہیں؟ باتوں کے ذریعے۔ ایذا کیا جو تکلیف ہوتی ہے وہ سائیکولوجیکل بھی ہوتی ہے، فزیکل بھی ہوتی ہے اور مینٹل بھی ہوتی ہے۔ تو اصل آپ دیکھیں گے اسلام کے راستے میں فزیکل تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ مینٹل سائیکولوجیکل ٹارچر ہوتا ہے، جو لوگوں کی باتیں، لوگوں کی افواہیں اور لوگوں کی اذیت ناک طنز اور لوگوں کی مذاق تمسخر، مذاق اڑانا، باتیں بنانا، باتیں کرنا، افواہیں پھیلانا، یہ چیز کیا ہے انسان کو بہت زیادہ اذیت دیتی ہے۔ اور اس اذیت سے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے بلکہ آپ کے صحابہ اور آپ کے ساتھی جب اس راستے پر قدم رکھے تو ان کو اس سے گزرنا پڑا۔ ہر انسان گزرتا ہے، لیکن ان تکلیفوں کی وجہ سے یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے، اسلام سے بدظن نہیں ہوئے، اسلام کا جو محبت اور جو شوق ہے ان کے دلوں سے کم نہیں ہوا۔ یہ چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ چیز دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یعنی کفار جو لوگ اسلام قبول کرتے ان کو ٹارگٹ بناتے اور ان کا جینا عذاب کر دیتے، باتوں کے ذریعے یعنی ان کے ساتھ معاملات میں ہر چیز میں ان کو تکلیف پہنچانے کا کوئی ذریعہ چھوڑتے نہیں تھے، اور یہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جب ان کا ظلم جو ہے حد سے زیادہ بڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام کو اس بات کی اجازت دی کہ جو شخص اپنے دین اور جان کے بچاؤ کے لیے ہجرت کرنا چاہتا ہے وہ حبشہ چلا جائے، یعنی ایتھوپیا چلا جائے، جہاں ایک نیک دل عیسائی یعنی کرسچن بادشاہ کی حکومت ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں حضرت ابو سلمہ اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو بعض روایتوں کے مطابق وہ بھی کیا ہیں مسلمانوں کے ہمراہ جو ہے ان لوگوں نے ہجرت کی، اور انہوں نے کیا ہے وہاں پر یعنی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یعنی حضرت سلمہ کے سلسلے میں جو آپ نے بات بیان کی تھی وہ کیا ہے، دیکھیے آپ کیا فضیلت تھی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ سے یعنی دوسرا نکاح آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمہ جو ہے participated in the ردوان pledge therefore she deserved the paradise، یعنی ان کو بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آپ کو نکاح کا حکم دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یعنی سلمہ نے بیعت رضوان میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو لہٰذا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں جنتی عورت سے نکاح کروں۔ تو سلمہ جو ہے وہ جنتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ ایسی خواتین تھیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے یہ بات بیان کی ہے۔ تو الحمدللہ آپ کو اللہ نے دونوں شوہر بہترین دیے۔ تو آپ دیکھیے ابو سلمہ جو ہیں جن سے آپ کا نکاح ہوا ہے اور جن کے ساتھ آپ نے یعنی تھوڑے دنوں کے بعد آپ نے اسلام کو قبول بھی کیا ہے، اور پھر ان کے ساتھ آپ نے ہجرت کی ہے۔ تو ابو سلمہ اور سلمہ کے سلسلے میں جو ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ان لوگوں نے 3 مرتبہ ہجرت کی ہے، دوسرے صحابہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے، بعض نے 1 ہی مرتبہ ہجرت کی ہے، لیکن سلمہ اور ابو سلمہ نے 3 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ ان کو یہ شرف حاصل ہے، یہ مقام حاصل ہے کہ انہوں نے 3 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ تو سب سے پہلی ہجرت ان لوگوں نے جب مسلمانوں پر ظلم و زیادتی بڑھ گئی تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے حکم پر میاں بیوی نے ہجرت فرمائی، جن میں یعنی 10 یا 11 لوگ ہی تھے۔ پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ تمام لوگ مکے میں مسلمان ہو گئے ہیں، سورہ نجم کی آیت نازل ہوئی تھی اور اللہ کے نبی نے مسجد حرام میں سجدہ کیا تھا، تو تمام مشرکین نے بھی سجدہ کیا تھا۔ تو یہ بات پھیل گئی تھی کہ مکے کے تمام جو کفار مکہ ہیں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ افواہ سن کر وہ لوگ مکے کی طرف آئے، جب یہاں پر آئے تو پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو افواہ ہے۔
تو پھر تھوڑے دن یہاں پر رہنے کے بعد پھر ان لوگوں نے دوسری مرتبہ جو ہجرت حبشہ کہلاتی ہے، یہ لوگ دوسری مرتبہ بھی ان دونوں میاں بیوی نے اور مسلمانوں کے ایک قافلے کے ساتھ آپ لوگوں نے ہجرت کی۔ پھر تیسری مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا تھا تو اس وقت بھی ان میاں بیوی نے ہجرت کی اور اس وقت بڑی تکلیف اٹھائی، اور یہ بہت ہی مشہور واقعہ بھی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میاں بیوی نے یعنی دین کے راستے میں دین کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی کے حکم پر جب آپ نے حکم دیا ہجرت حبشہ بھی کی اور مدینے کی طرف بھی ہجرت کی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یعنی اس طرح سے ان لوگوں نے ہجرت کی۔ تو آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت تھے، اور ان سے آپ کا جب نکاح ہوا تو ان کے سلسلے میں ہمیں بعض روایتیں ملتی ہیں کہ ابو سلمہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی کلوز کمپینین میں تھے، یعنی آپ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، قریبی صحابہ میں سے تھے، اور بہت ہی بیسٹ آپ کے یعنی جو فرینڈ ہوتے ہیں اور آپ کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ نے ام سلمہ کو 4 اولادوں سے نوازی، اور ان کا انتقال یعنی ابو سلمہ کا ہے ڈیورنگ دا بیٹل آف احد ہوا ہے۔ ابو سلمہ was severely injured. He eventually died. یعنی آپ بیٹل آف احد میں آپ نے بہت ہی بہادری سے لڑائی کی، اور پھر اس کے بعد اس میں جو آپ کو زخم ہوئے تھے، جو آپ کے واؤنڈز تھے، جو وہ بہت زیادہ آپ کو پریشان کیے، اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ کا، بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کا انتقال ہوا۔ تو آپ کے انتقال کا واقعہ بھی جو ہے بہت ہی غیر معمولی ہے کہ جس وقت آپ کا انتقال ہو رہا تھا یعنی آپ حالت نزا میں تھے، تکلیف میں تھے، آپ کا علاج کیا جا رہا تھا ابو سلمہ کا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ موجود تھے، یعنی اطراف میں آپ کے صحابہ موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ تو بہت ہی تکلیف اور نزا کے بعد آپ کی یعنی روح پرواز کر گئی، یعنی آپ کے جسم سے روح نکل گئی۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں یعنی اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنے ہاتھ سے ان کے ابو سلمہ کی جو آنکھیں ہیں اس کو آپ نے بند فرمائی، اور ہمیں وہ مشہور حدیث ملتی ہے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو روح آسمان کی طرف جاتی ہے، تو نگاہ جو ہے اس کے پیچھے جاتی ہے، یعنی اس شخص کی جس کی روح نکل گئی ہے وہ آسمان کی طرف جاتی ہے، تو انسان کی جو آنکھیں ہیں وہ روح کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے، اس وجہ سے انسان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کی اور یہ حدیث ہمیں بتائی، آپ نے یہ کلمات فرمائے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو روح اس کے تعاقب میں جاتی ہے، تو لہٰذا جب انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جائیں تو اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ایک فرمان ملتا ہے، اور یہ ہمیں سنت بھی ملتی ہے کہ مرنے والے انسان کی سب سے پہلے جو چیز صحیح کی جائے اس کی آنکھوں کو بند کیا جائے، پھر اس کے ہاتھ پیر سیدھے کیے جائیں، اور پھر اس کو قبلہ رخ یعنی اس کو لٹایا جائے، اور پھر اس پہ چادر وغیرہ ڈال دی جائے، کیونکہ انسان انتقال کے وقت کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے، تو باڈی پھر ویسی جیسی ٹیڑھی بنگی ہے ویسے ہی رہ جاتی، پھر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ سیدھے نہیں ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ باڈی کو سیدھا کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں نہلانے میں اور تدفین میں کافی یعنی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں آپ سے ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہمیں بیان کیا جاتا ہے کہ ام سلمہ اور ابو سلمہ جب یعنی ان کا نکاح ہوا، ان لوگوں نے ہجرت کی، تو ایک مرتبہ ابو سلمہ جو ہے بہت خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے، اور انہوں نے ام سلمہ سے کہا کہ مجھے بہت ہی اچھی بات آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو پھر ام سلمہ کو جو ہے دین سیکھنے کا بڑا شوق تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر فرمان کو بہت توجہ سے سنتی اور بہت ہی اس کو اہمیت دیتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات فرمائی ہے، وہ کون سی بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو دوسرے جو لوگ ہیں وہ کہیں اس کی انتقال کی خبر سنیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ یہ دعا اگر کوئی شخص پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ یعنی کسی کا انتقال ہو گیا تو اس سے بہترین بدلہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتا ہے، یعنی جو چیز اس بندے سے چھن گئی ہے وہ بندہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ جو چیز اس سے چھن گئی ہے
وہی چیز اس کو لوٹا دیتا ہے یا اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے. تو یہ بات انہوں نے آپ سے کہی. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو تم دوسرا نکاح کرنا. تو یہ دونوں میاں بیوی میں بہت زیادہ محبت تھی، اور آپ کے جو ہسبینڈ ہے انہوں نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا. یعنی ابو سلمہ نے سلمہ کے ساتھ زندگی جو گزاری ہے، اس میں کیونکہ عربوں کے کلچر کے مطابق ان کی میرج پولیگیمس نہیں تھی. یعنی آپ نے سلمہ کی حیات میں آپ نے کبھی دوسرا نکاح کیا ہی نہیں آپ کے انتقال تک. تو انہوں نے دونوں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یعنی اگر کسی کا بھی انتقال ہو جائے گا تو وہ کوئی دوسرا نکاح نہیں کرے گا. لیکن آپ نے یہ بات سنی تو آپ سے فرمایا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو تم دوسرا نکاح کر لینا. تو سلمہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اب ابو سلمہ جو ہیں وہ اتنے بہترین شخصیت ہیں اور اتنی اچھا شوہر میرا ہے اور اتنی اچھی شخصیت، اتنی اچھی پرسنالٹی ہے، ان سے بہتر بھی کوئی دوسرا شخص ہو سکتا ہے کیا؟ یعنی جب اس کی فضیلت انہوں نے سنی کہ اللہ تعالیٰ یا تو وہی چیز دے دیتا ہے جو چیز چھین لی گئی ہے اس کو ہی لوٹا دیتا ہے، یا اس کے بدلے میں بہتر چیز کو نوازتا ہے. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ ان سے بہتر بھی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے جس سے مجھے ملے گا یا میں ان سے نکاح کروں گی. وہ ایسا سوچی مگر خاموش ہو گئی. تو جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا ابو سلمہ کا، تو ان کو یہ حدیث یاد تھی کہ ان کے شوہر نے ان کو یہ بتایا تھا. تو فوراً انہوں نے یہ دعا پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو آپ دیکھیں گے یہ دعا آپ نے پڑھی اور آپ یہ سوچیں کہ ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے، پھر خاموش ہو گئی. تو آپ اندازہ کریے کہ یہ دعا اتنی چھوٹی سی ہے لیکن آپ دیکھیں گے اس اتنی پاورفل دعا ہے، اور اس پر یقین رکھ کر انہوں نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح جو ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. تو ہمارے یہاں دعائیں بھی ہم یاد کرتے ہیں، دعائیں بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ یقین اور وہ للہیت اور اس کا جو معنی اور مطلب ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات معنی اور مطالب بھی معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم وہ ٹائم پر اس کو نہیں پڑھتے اور دل سے یقین کے ساتھ ہم اس کو نہیں پڑھتے، تو پھر ہمیں رزلٹ بھی ویسا نہیں ملتا. پھر ہم بولتے کہ میں دعا تو پڑھی تھی لیکن ویسا ہوا ہی نہیں. تو اس میں کمی جو چیز کی تھی وہ یقین کی تھی کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے جب یہ وعدہ کیا ہے تو ضرور یہ چیز ہم کو ملے گی، اور اللہ کے نبی کی بات کبھی بھی یعنی غلط نہیں ہو سکتی. تو اصل چیز آج کل علم تو زیادہ ہو گیا ہے لیکن آپ دیکھیں گے ہمارے اندر وہ یقین کی کمی ہے، وہ یقین کے ساتھ عمل کی کمی ہے جس کا تعلق دل سے ہے. اگر ہمارا یقین اللہ پر، اللہ کے کلام پر، اللہ کی باتوں پر مضبوط ہوگا تو پھر سوال ہی نہیں ہے کہ وہ رزلٹ ہم کو نہ ملے جو صحابہ اور صحابیات کو ملے. تو آپ اندازہ کریے کہ آپ نے یہ دعا امیڈیٹلی پڑھی، کتنی اہم چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون صرف اور صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کے انتقال پر بھی پڑھی جانی چاہیے. نہیں، یہ بہت ہی پاورفل دعا ہے. آپ کو چھوٹا سا بھی نقصان یعنی دل کو تکلیف بھی پہنچی ہے تو آپ فوراً اس دعا کو پڑھ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. تو یہ دعا کو آپ پڑھ لیں، آپ دیکھیں گے چھوٹی بھی تکلیف ہوئی جیسا تو آپ کو فوراً آپ دیکھیں گے آپ کو اس کا آپ رزلٹ دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر دودھ ہی آپ ابل گیا ہے تو ہم بولتے ہیں ہائے دودھ ابل گیا. نہیں، ہم انا للہ پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ پیالی گر گئی ہے، پھوٹ گئی ہے، انا للہ پڑھیے. کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، پڑھیے. کسی نے آپ کو بری بات بول دی، آپ کا دل دکھا ہے، انا للہ پڑھیے. آپ رزلٹ دیکھیے اس کا کتنا بہترین ہوتا ہے. تو اگر ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کسی کی بات کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، انا للہ پڑھ لیجیے. اللہ تعالیٰ وہی بات آپ کے سامنے خوشی بن کر ظاہر ہو جائے گی. وہ بات آپ کے لیے فتنہ نہیں بنے گی. جو چیز سے آج آپ کو تکلیف ہوئی ہے وہی چیز آپ نے اس دعا کو پڑھی تو کچھ بہتر طریقے سے آپ کے پاس ریٹرن ہوگی، آپ کو خوشی ہوگی. تو اصل چیز یقین ہے اور یقین کے ساتھ اس کو اپنی زندگیوں میں برتنا ہے. اور الحمدللہ سلمہ کی زندگی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے شوہر نے جب یہ بات بتائی آپ نے اس کو سیکھ لیا، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے اس دعا کو پڑھا اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. اور آپ نے جب اس کا رزلٹ دیکھا تو آپ کا یقین مضبوط ہوا اور آپ بے انتہا خوش ہوئی
کہ آپ نے یعنی اللہ نے آپ کو آپ کے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے آپ نے سوچا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہتر تو کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ ذات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نکاح کے اسباب پیدا کیے اور آپ کے نکاح کا راستہ آسان کیا۔ تو جن بہنوں کے طلاق ہو رہے ہیں، طلاق ہوئے ہیں، خلا ہوئے ہیں، یا جن بہنوں کو کسی بھی چیز میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو سچے دل سے اگر وہ اس ٹائم پر پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اس یقین کے ساتھ پڑھ لیں، تو آپ دیکھیں ٹائم از ویری امپورٹنٹ۔ موقع پر عمل کرنا بعد میں ہزار ہزار لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں بار ان آیتوں کو پڑھنے سے ایک مرتبہ موقع پر پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ آیت ہے، قرآن میں بھی آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے سلسلے میں بھی ہمیں بشارتیں دی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کوئی شخص یعنی اس کو کوئی نقصان پہنچے اور اس آیت کو پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ شخص، اس کا مطلب ہے وہ ہدایت پر ہے، یعنی جو شخص جس موقع پر اس آیت کو پڑھ لیتا ہے کوئی نقصان ہونے پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے، اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے 3 بشارتیں دی ہیں قرآن میں کہ اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، وہ ہدایت پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین بدلے کی بشارت دی ہے۔ تو کتنی پاورفل آیت ہے، آپ اندازہ کریے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ پھر اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی، یعنی اے اللہ تعالیٰ، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، یعنی جو چیز بے شک اللہ کی تھی وہ اللہ کی طرف پلٹ گئی۔ اور پھر اللہم اجرنی، اے اللہ مجھے اجر عطا فرما دے، فی مصیبتی، اس مصیبت میں، واخلف لی خیرا منہا، اور اس کا بہترین بدلہ مجھے عطا فرما۔ تو آپ دیکھیں گے یہ دعا ہم پڑھ لیتے ہیں تو اجر بھی ہمارا محفوظ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو چیز ہم سے چھینی گئی، جو چیز ہم کو نقصان پہنچائی ہے، دکھ پہنچائی ہے، اس کا بہترین بدلہ عطا فرمانے کی ہم نے دعا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ ہم کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے، اور اس پر عمل کر کے سلمہ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ یہ کتنی پاورفل آیت ہے اور کتنی بہترین آیت ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ دیکھیں کبھی بھی ہم مایوس نہیں ہوں گے، کبھی بھی ڈپریس نہیں ہوں گے، کبھی بھی اینگزائٹی کا ہم شکار نہیں ہوں گے، کہ جو کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اور اللہ اس کا مالک ہے، اور کوئی چیز ہم کو دی گئی تو ایک وقت مقررہ کے لیے دی گئی تھی، اور اگر ہم سے یہ چیز چھینی گئی ہے تو یہ اللہ کی مرضی، منشا، اس کا پروگرام ہے۔ تو دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے۔ کسی کے پاس آپ نے کوئی چیز رکھوائی ہے تو آپ دیکھیں گے آپ مالک نہیں ہوتے، ہم مالک نہیں ہیں، یہ زندگی بھی ہماری اپنی نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ چیز ہمیں، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، تو پھر یہ زندگی لینے کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے۔ جو چیز جس کی ہوتی ہے اس کو واپس لینے کا اختیار ہوتا ہے۔ تو کسی کو کوئی چیز چند وقت کے لیے، چند وقت مقررہ کے لیے اگر کسی کو دی گئی ہے تو آپ دیکھیں گے وہ چیز ان سے کبھی بھی واپس لے لی جا سکتی ہے، تو پھر جب واپس لی جائے گی تو پھر پریشان ہونے، دکھی ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ تو زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، جو نعمتیں بھی اللہ نے ہم کو دی ہیں زندگی میں وقت یعنی برتنے کے لیے، وہ بھی ایک وقت مقررہ کے لیے، اور اس نے اپنی مرضی سے ہمیں یہ زندگی دی ہے، تو اپنی مرضی سے اس زندگی کو واپس لینے کا اس کو اختیار ہے، کوئی بھی چیز کو واپس لینے کا اختیار ہے۔ ہمیں اس بات کا اختیار ہی نہیں کہ ہم اس سے سوال کریں کہ تو نے یہ چیز ہم سے دی کیوں اور لے لی کیوں اور نہیں دی، یہ کسی چیز کا سوال کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ بہت پاورفل ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے۔ تو یہ فلسفہ اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، جب دنیا میں ایک چھوٹی سی چیز ہم کسی کے پاس تھوڑے دن کے لیے رکھواتے ہیں، تھوڑے دن کے لیے یوز کرنے کے لیے دیتے ہیں، تو ہم اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ بھئی وہ چیز ہماری ہے، ہمیں واپس ہم لینا چاہتے ہیں اس کو، تو پھر جس سے واپس لی جا رہی ہے اس کو کوئی غم اور دکھ نہیں ہونا چاہیے، نہیں یہ تو مجھے تھوڑے دنوں کے لیے دی گئی تھی، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ تو یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس یقین کو مضبوط کرنے والوں کے لیے پھر بشارتیں بھی دی ہیں سورہ بقرہ میں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یعنی اللہ پر جو کہتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یعنی ان پر اللہ ان پر سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، پھر وہ صحیح راستے پر ہیں۔ تو کتنی بڑی بشارت ہے اس ایک جملے میں، ہم نے کبھی غور کیا؟ اور الحمدللہ اس کی برکت سے
آپ کی یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا دوسرا نکاح ہوا. تو آپ دیکھیے جس وقت ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا اس وقت آپ کی عمر کہتے ہیں 32 سال کی تھی. شی واز 32 ایئرس اولڈ. اور حضرت عائشہ اور دوسرے امہات المومنین پوری کی پوری آپ سے چھوٹی تھیں. تو حضرت سودا کے علاوہ جو ہیں جتنی بھی امہات المومنین ہیں وہ ساری کی ساری یعنی آپ سے چھوٹی تھیں اور آپ ان لوگوں میں بڑی تھیں. تو آپ کا نمبر چھٹا ہے, سمجھے آپ. تو یہ 32 سال کو بھی وہ لوگ مطلب آپ اندازہ کریے کہ بڑی عمر کہا جا رہا ہے, یعنی دوسری امہات المومنین سے یہ بڑی تھی اور ان کی عمر 32 سال کی تھی. اور خاص طور پر زینب جو ہے, جو یعنی 7th وائف جو آپ کی ہیں, زینب بنت جہش جو ہے وہ آپ کی کزن بھی ہوتی تھی. اور یہ دونوں جو ہے زینب بنت جہش اور ام سلمہ جو ہے کزنز بھی ہیں, اور یہ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کی یعنی چائلڈہڈ جو ہے فرینڈز تھیں اور ان کی بہت زیادہ اچھی دوستی تھی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ نے فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے جنتی عورت سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ نے ان سے نکاح فرمایا. تو جب آپ نے نکاح کا پروپوزل آپ کے پاس یعنی ابو سلمہ کے انتقال کے بعد آپ نے پروپوزل بھجوایا تو ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خود ڈائریکٹلی آپ کو نکاح پروپوز کیا. تو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی سے 3 باتیں بتائی جاتی ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ میں بہت زیادہ یعنی غیرت والی ہوں, میرے اندر جلسی بہت ہے, یعنی جلسی کا مادہ پایا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو سلمہ نے آپ کی حیات میں کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی تھی. تو میں پولیگیمس میرج میں یعنی اس کا ایک جو پولیگیمس جو میرجز ہوتے ہیں اس میں جو لائف سٹائل گھر کے جو حالات وغیرہ ہوتے ہیں تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. جو ایک میاں بیوی جن کی ان کے گھر میں کوئی دوسری یعنی شوہر کی دوسری بیوی نہیں ہے, وہ گھروں کا لائف سٹائل اور ان کی زندگی طور طریقے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو پولیگیمس میرج میں ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں مجھ میں بہت زیادہ غیرت ہے اور میرے اندر جلسی ہے کیونکہ میرے شوہر نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی, تو شاید میں یہ ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں کیونکہ آپ کی دوسری امہات المومنین 5 آپ سے یعنی پہلے موجود ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا جو یہ جلسی اور غیرت تمہارے اندر ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ کو یہ چیز ایکسیپٹ کرنا کوئی بڑی بات نہ ہو جائے. پھر دوسری چیز انہوں نے بتایا کہ میرے فیملی بہت بڑی ہے, یعنی میرے 4 بچے ہیں. تو میں نے سنا یعنی آپ نے کہا کہ جو عورت اپنے بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کرے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے. تو یعنی وہ خواتین جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہ دوسرا نکاح نہ کرے اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر, تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو میں نہیں کرنا چاہتی یعنی اس طرح سے. تو آپ نے فرمایا, اور میری فیملی یعنی 4 بچے ہیں میرے, تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بچے میرے بچے ہیں, یعنی تمہاری جو اولاد ہے وہ میری اولاد ہے, تمہاری فیملی میری فیملی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا. تو پھر وہ راضی ہو گئی. اور تیسری بات جو ہے یہی کہ آپ نے پہلا تو یہ فرمایا جلسی کے لیے دعا کی آپ نے, دوسرا آپ کی فیملی کے لیے کہا کہ تمہاری فیملی میری فیملی ہے اور میں ان کی اپنی فیملی کی طرح سے دیکھ ریکھ کروں گا. پھر تیسری چیز مجھے یاد نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ نے بات کی اور اس طرح سے آپ کا ان سے نکاح ہوا. تو آپ نے جب ان کو کہا کہ تمہاری فیملی میری فیملی ہے تو آپ نے پوری زندگی اس چیز کو نبھایا الحمدللہ. حالانکہ آپ کے پاس آپ کی بھی 4 بیٹیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, زینب اور فاطمہ یعنی 4 بیٹیاں تھیں. کبھی بھی آپ نے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا. ایک مرتبہ کا واقعہ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین اور بی بی فاطمہ کو انہیں ہاتھ پھیلائے اور اپنے یعنی دامن میں ان کو اپنے گلے سے لگا لیا لے کے اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو ام سلمہ جو ہے دیکھی اور رونے لگی. تو آپ نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فیملی کہا میری مطلب نہیں ہے, ان کو اپنے بچوں کے باپ نہ ہونے کا شاید کچھ ہوا ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم بھی میری فیملی ہو. اور پھر ان کو اور ان کی کوئی بیٹی وہاں پر تھی زینب جن کا نام آتا ہے, ان کو آپ نے اپنے چادر میں اور اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لے لیا, کہا کہ
یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری فیملی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں وہ صرف بی بی فاطمہ اور ان کی اولاد حسن حسین ہیں، لیکن اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت میں آپ کی امہات المومنین بھی شامل ہیں، اور آپ نے ان کی بیٹی کو بھی کہا کہ یہ میری فیملی ہے، اہل بیت میں سے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ نے ان کی اولادوں کی بھی، اور آپ نے ان سے شادی کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ انہوں نے اسلام کے لیے بہت ساری تکالیف اٹھائی ہیں، اور ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور آپ کے شوہر، یعنی ساری چیزیں آپ کی جو فیملی لائف تھی آپ کے سامنے تھی، تو ان کی قسم پرسی اور ان کی غریبی اور ان کی پریشانی کو دیکھ کر ان کی سرپرستی کرنے کے لیے آپ کی اور آپ کے بچوں کی آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ تو آپ اندازہ کریے کہ صرف ان کی فیملی، ان کے بچوں کی سرپرستی کرنے کے لیے، دیکھ ریکھ کرنے کے لیے، نگرانی کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ان کی اسلام کے لیے جو قربانیاں تھی، جو سیکریفائزز تھی اس فیملی کو، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ حالانکہ سلمہ نکاح کرنا نہیں چاہتی تھی، اور انہوں نے تینوں ریزنز بتا دیے تھے، اور اللہ کے نبی نے تینوں ریزنز کی ان کو یعنی بتایا۔ ایک تو میں دعا کروں گا، اور الحمدللہ اللہ کے نبی کی وجہ سے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے اندر کمپٹیشن کا جذبہ زیادہ ہے، جلسی اگر ہمارے اندر، یہ فطری چیزیں ہیں، اس کا انکار کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر جو یہ غیرت بہت زیادہ ہے، جلسی بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ کیونکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تو ان کے اندر سے وہ چیز ختم ہو گئی کہ میری سوکنے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے ان کو کوئی بات حسد میں نہیں ڈالی آپ کو کبھی، بلکہ آپ کے ریلیشن سب سے اچھے تھے، آپ کی زندگی بہت آسان ہو گئی۔ تو جلسی کی وجہ سے انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، تو انسان کے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں، اور انسان ایک سوشل لائف اس کی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ انسان کو اپنی اس برائی، اس چیز کو پہچانے، اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو چیزیں مشکل ہو رہی ہیں وہ بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے آرام سے یعنی دوسری ازواج مطہرات کو قبول لیا، ان کے ساتھ ایک اچھی یعنی خوشگوار زندگی آپ نے بسر کی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو پہلو ہیں ہمیں